اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج کا جو قصہ ہے وہ آپ کو اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ امید ہے آپ اسے سبق لیں گے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے۔ بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ لباس کی کچھ زیادہ خبر نہیں ہوتی، بس جیسا مل گیا پہن لیا، کبھی شاہانہ لباس، کبھی پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ بزرگ پھٹے پرانے کپڑے میں جا رہے تھے۔ ایک شہر سامنے آیا تو سارے شہر کے دروازے بند۔ اب ہزاروں گاڑیاں اندر جانے والی اور باہر رکی ہوئی تھیں، اور اندر کے تجارت کاروبار بھی سب بند تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ دروازے کیوں بند ہیں؟ لوگوں نے کہا اس شہر کا بادشاہ ہے، اس کا باز کھو گیا ہے۔ باز ایک پرندہ ہوتا ہے جسے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں، وہ کھو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چونکہ باز کھو گیا ہے، شہر کے دروازے بند کر دو اور اسے کہیں سے پکڑ کر لاؤ۔ انہوں نے کہا کیسا احمق بادشاہ ہے، بھئی پرندے کو اس سے کیا مطلب کہ دروازے بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں، وہ اڑ کر باہر چلا جا سکتا ہے، اسے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا احمق آدمی ہے، پرندے کو اگر پکڑنا تھا تو شہر پر جال لگا دیتا کہ اوپر سے اڑ کے نہ نکلے، دروازے بند کرانے کی کون سی تک ہے؟ اور اس بزرگ نے کہا یا اللہ، یہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اس کندہ نا تراش کو تو نے بادشاہ بنا دیا، جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ باز کو روکنے کے لیے جال ڈالنا چاہیے یا شہر کے دروازے بند کرنے چاہیے، اور مجھ جیسے عالم فاضل کو بھیک منگا بنا کر رکھا ہے کہ جوتیاں چٹکھاتے پھر رہا ہوں، کوئی پوچھتا نہیں۔ عجب تیری قدرت ہے اور تیرا نظام کہ اس احمق کو سلطنت دے دی اور مجھے جوتیاں چٹکھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس بزرگ کے دل میں یہ وسوسہ گزرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہارے دل کی ایمان کی دولت اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی سلطنت تمہیں دے دیں؟ وہ ڈر گئے اور کہنے لگے یا اللہ، میں ایمان نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا اتنی بڑی دولت دے دی پھر بھی بیوقوف اپنے آپ کو بھیک منگا کہہ رہا ہے۔ یہ دولت ظاہری جس کے پاس ہے وہ کل ختم ہو جائے گی، جس کے پاس ایمان ہے وہ دولت ہے ایمان جو ہمیشہ چلنے والی ہے۔ تجھے میں نے ابدی دولت دی ہے اور اسے عارضی دولت دی، تو نے اس کی قدر نہ کی۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور کہا یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، واقعی تو نے مجھے دولت مند بنایا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کون دولت مند ہے؟ یہ دولت آگے تک جانے والی ہے۔ مسلمانوں کو اگر مادی دولت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت الگ دی اور دنیا کی دولت بھی الگ دی۔